السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 278۔ اب خبریں حدیبیہ پہنچنے لگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ عربی کی ایک مثال مشہور ہے، آفات الاخبار رواتها، کہ کبھی کبھی غلط خبریں، بدگمانیاں یہ چلتی رہتی ہیں، اس سے ٹینشن بڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا۔ حدیبیہ میں کیکر کا درخت تھا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آیت بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی، اور آپ نے سب سے اس بات پر بیعت لی کہ بھئی عثمان کی شہادت کے بارے میں جو خبر آئی ہے کہ مکہ والوں نے انہیں قتل کر دیا ہے، اگر خدا نخواستہ یہ خبر صحیح ہے تو میں مکہ والوں سے پورا مقابلہ کروں گا اور تم لوگ جو ہے مجھے اس کے ساتھ دو گے۔ سب نے بیعت کر لی زبردست، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹینشن میں۔ مکہ والوں کو یہ پتا چلا کہ بھی عثمان کے بارے میں ایسی خبر پہنچی ہے اور 1,500 صحابہ نے بیعت کر لی ہے اور وہ آ کر مقابلہ کریں گے، تو مکہ والے اور ڈر گئے اور حضرت عثمان کو جو نظر بند کیا تھا واپس بھیج دیا۔ حدیبیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خیر خبر پوچھی، بھی کیا ہوا، تم گئے تھے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت میں نے ایک ایک کو سمجھایا اور میں نے کہا کہ بھی ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں کوئی لڑائی بڑائی کرنی نہیں ہے، تمہیں عمرہ کرنے دو، لیکن ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اب مکہ والے چونکہ حضرت عثمان کو تو چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کے لیے تیار ہو گئے۔ کبھی بھی مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آنا میں اور تکبر میں رہتے تھے۔ لیکن حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہ لوگ تیار ہو گئے کہ چلو صلح کریں۔ اچھا، اب صلح کرنے کے لیے کس کو بھیجیں؟ اب یہ قصہ آیا سہیل ابن عمرو کا۔ سہیل ابن عمرو بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے مقرر تھے۔ سارے مکہ والوں نے جمع کر کے کہا کہ سہیل تم جاؤ اور جا کر آپس میں صلح کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی حال میں یہ سال مکہ مکرمہ میں ان کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ یہ تو پہلی پوائنٹ ہے، یعنی اس میں بالکل بھی کوئی کمپرومائز کرنا مت، یہ سال تو کسی بھی حال میں آنے نہیں دیں گے، اور یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ساری باتیں کہیں۔ سہیل ابن عمرو آئے یہاں، چونکہ سہیل ابن عمرو کو سب جانتے تھے اور بہت اچھی تقریر کرتے تھے، سب جانتے تھے۔ یہ آئے، جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھی ایگریمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپس میں صلح کر لیں ہم لوگ آپس میں۔ اب سارے صحابہ جمع ہو گئے، سہیل ابن عمرو اکیلے یہ مشرک ہیں، ان کے ساتھ ایک دو اور لوگ ہوں گے، لیکن پورا جتھا تو مسلمانوں کا ہے۔ سہیل ابن عمرو بیٹھے، حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ مجھے حکم دے دیں اس کے 2 دانت نکال لوں تاکہ یہ اچھی تقریر نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر ایسی بات مت کرو، آج ہماری مخالفت میں بولتا ہے، کل ہماری موافقت میں بولے گا۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں حضرت ابو بکر نے پورے مدینہ والوں کو سنبھال لیا۔ یہ سہیل ابن عمرو مسلمان ہو چکے تھے، جن کا قصہ اب میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔
یہ مکہ مکرمہ میں تھے. یہاں عطاب ابن اسید تھے, یہ گورنر تھے عطاب. تو عطاب نے سہیل سے کہا کہ بھئی میں تو پورے مکہ والوں کو جمع نہیں کر سکتا, تم جو ہے لوگوں کو جمع کرو. چنانچہ سہیل ابن عمرو نے تقریر کی, اور روایتوں میں یہ بھی ہے, حیات صحابہ میں دیکھ لینا, کہ جو تقریر حضرت ابوبکر نے مدینہ میں کی امت کو جوڑنے کے لیے لفظ بلفظ, وہی تقریر سہیل ابن عمرو نے مکہ میں کی. تو سارے مسلمان مکہ والے مدینہ والے یہ جمع ہو گئے. تو یہ سہیل ابن عمرو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ چلو ایگریمنٹ کرو. آپ نے فرمایا کون لکھتا ہے؟ تو علی کو بلاؤ. حضرت علی آئے تو آپ نے فرمایا لکھو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن عمرو بول پڑے, ہم رحمان کو نہیں جانتے, ہم رحیم کو نہیں جانتے, آپ لکھو بسمک اللہم, یہ لکھو. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں بھی, چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دو, بسمک اللہم لکھو, کوئی حرج نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دبایا نہیں بلکہ دب گئے. آج بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا.